بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، کل پی ڈی ایم کا جلسہ، ایک جلوس یا اس کو نام لے لیں اجلاس میں آصف علی زرداری نے ایسا کیمیکل چھوڑا کہ اب تک نواز شریف، مریم نواز، پی ڈی ایم کی جو مولانا فضل الرحمان آپ پہ آنکھیں مل رہی ہیں، ہوا کیا؟ آج نواز شریف نے آصف علی زرداری کو فون کیا تو انہوں نے فون سننے سے انکار کر دیا۔ آصف علی زرداری نے نواز شریف کا فون سننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، کل جو آصف علی زرداری برسے، اس کے بعد مریم چیخی، نواز شریف صاحب کا رنگ اڑ گیا۔ اس کی پیچھے وجوہات تھی۔ مسلم لیگ نون نے ایک بڑی گنوہانی سازش کھیلی کہ اس طریقے سے پیپلز پارٹی کو استعمال کریں کہ پیپلز پارٹی آنے والے دنوں میں سیاست کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس کو استعمال کریں جب تک عمران خان کی حکومت نہیں گرتی، کیونکہ نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم صاحبہ کی ایک ویڈیو آڈیو کال لیک ہو گئی، جس کی مختلف اداروں کو پتہ چل گیا۔ اس میں یہ تھا کہ یوسف رضا گیلانی کو کامیاب نہیں ہونے دینا کسی قیمت پر، کیونکہ ہمارا اصل دشمن پیپلز پارٹی ہے۔ عمران خان موجودہ اتنی بہتر کارکردگی نہیں دکھا رہے، تو پنجاب میں ہماری میجورٹی ہے، پنجاب سے پیپلز پارٹی آلموسٹ آؤٹ ہو چکی ہے، سندھ تک محدود رہ چکی ہے۔ اور اس ساری سازش میں کم و بیشتر 80% مولانا فضل الرحمان بھی تھے۔ کل جب اجلاس شروع ہوا پی ڈی ایم کا، پی ڈی ایم والے ڈھول دمکا لے کے بیٹھے، اور یہ یاد رکھے کہ نواز کل کا اجلاس، پی ڈی ایم کا اجلاس مسلم لیگ نون نے ارینج کیا تھا۔ وہاں ساری چیزیں بک کی جا رہی تھی، ریکارڈنگ کی جا رہی تھی کہ کون کس کے کانوں میں باتیں کر رہا ہے۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے جب چند لوگ پہنچے تو اس سے پہلے مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا آج کسی نہ کسی طریقے سے میں نے بلاول پر بہت زیادہ کام کیا ہے، پیپلز پارٹی پر کام کیا ہے، آج ایک دفعہ ہم ان سے اعلان کرا دیں گے اور یہ کلائیں گے بھی آصف علی زرداری کی۔ اور اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے لوب میں نہیں لیا کہ میرے والد اور چچا آپس میں کیا کھچڑی بنا رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں تھا پتا شطرنج کا پانا پریر، مفاہمت کا بادشاہ آصف علی زرداری، ان کی ویڈیو لیک ہو چکی تھی اور اس تک کچھ ایویڈنس پہنچ چکے تھے۔ ابھی یہ سب تیار تھے کہ پیپلز پارٹی آئے گی اور اس کی قربانی کریں گے، اس کو ذبح کر دیں گے، اور آصف علی زرداری کو اس طریقے سے قابو کریں گے کہ وہ نہ صرف عمران خان کے خلاف صفحہ اول کا کھلاڑی بن جائے گا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آصف علی زرداری کو استعمال کریں گے۔ یہ ساری گفتگو آصف علی زرداری کے انڈائریکٹ کانوں میں پہنچ چکی تھی۔ آصف علی زرداری نے انہیں ظاہر ہی نہیں کیا اس اجلاس سے پہلے جو 16 مارچ مسلم لیگ نون ہاؤس یا مسلم لیگ کے جہاں بھی ہو رہا تھا، انہوں نے کوئی بات ظاہر نہیں کی کہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں، جبکہ اپنی قیادت کو انہوں نے کہا، یوسف رضا گیلانی اور جو دیگر ادھر تھے، آپ ان کے ساتھ روٹین کی باتیں کریں اور آپ ٹیسٹر لگائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جیسے ہی آصف علی زرداری نواز شریف ویڈیو لنک پر آئے، ادھر مریم نواز شریف نے چھریاں تیز کر لی کہ بکرا آج ذبح کرنے کی باری ہے۔ انہوں نے آتے ہی ایسا اٹیک کیا کہ نواز شریف نے ابھی اپنے پتے کھولے ہی نہیں تھے، مریم نے ابھی نواز نے چال چلی نہیں تھی، شاہد خاقان عباسی اپنی میسنی گفتگو سے ابھی اجلاس کو اپنی طرف مائل کر ہی نہیں پائے تھے کہ آصف علی زرداری نے ایسے شرلی پٹاخہ چھوڑا جسے کمرے میں گیس سی پھیل گئی، اور سب لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے کہ آصف علی زرداری کیا کہہ رہے ہیں۔
انہوں نے مطالبہ کے ساتھ بہت ساری باتیں کی اور انہوں نے طنزاً نواز شریف کو بتایا کہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کو قربان کر دیا جائے، اس کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، تو بلاول کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے، تو بلاول کو پنجاب میں کسی بھی قیمت پر گھسنے نہیں دینا۔ اور پی ڈی ایم کے بعد پیپلز پارٹی کے خلاف جب اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیں گے، ایک اسلامی ملک جو ہمارا دوست ہے اس کے ذریعے سودے بازی کر لیں گے۔ جبکہ مولانا فضل الرحمان کو ویڈیو کے بارے میں مکمل معلومات نہیں تھی، لیکن خاصی انفارمیشن مل چکی تھی کہ ان کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے، اور غفور حیدری کو اور یوسف رضا گیلانی کو عمران خان نے نہیں ہرایا، خود پی ڈی ایم نے ہرایا ہے، کہ وہ بڑی لمبی گیم کھیل رہے تھے کہ نون لیگ کا خیال تھا کہ امیر مقام کے ذریعے وہ ادھر ہاسی اپنی روٹس کر چکے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ پاکستان تو کیا کے پی کے میں اکیلی حکومت بنا سکے۔ ان دونوں کو استعمال کرنا ہے اور وقت آنے پر قربانی نہیں تو صدقے کے طور پر اڑا دینا ہے۔ آصف علی زرداری نے شطرنج کے سارے مورے بکھیر دیے ایک ہی چال پہ کہ ایک شرط پہ میں آؤں گا، میں دھرنے بھی دیتا ہوں، استعفے بھی دیتا ہوں۔ حالانکہ یہ آفر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں 4 دفعہ ٹی وی پہ کہ آصف علی زرداری کو یہ کہہ چکا تھا آپ سندھ حکومت بھی رکھیں، سینٹ بھی رکھیں، لیکن قومی اسمبلی سے ریزائن دے دے۔ لیکن انہوں نے جو چال چلی، اب آصف نواز شریف اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس گیا۔ اب نواز شریف نہ تو پاکستان آنا تھا، انہیں ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ آصف علی زرداری جو وہ پلاننگ کر رہے تھے پیپلز پارٹی کو ذبح کرنے کی، وہ تو سب جان چکے ہیں۔ انہوں نے اس محفل سے بھاگنے کی کوشش کی۔ ناظرین، خیر مولانا فضل الرحمان بھی سیخ پا ہو گئے۔ انہیں کہا کہ آپ یہ بتائیں سارے کہ غفور حیدری کیسے ہارا، یوسف رضا گیلانی کا تو ووٹ آپ کہتے ہیں غلط ہے، اس کا مطلب ہے مجھے آپ نے جان کے شکست دی، کیونکہ کچھ لوگ، انہوں نے نام اشارتاً کہا کہ کچھ لوگ تو چاہتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کو ڈپٹی چیئرمین غفور حیدری کا ٹکٹ اس کو ٹکٹ ہی نہ دیا جائے۔ آج بلی کافی حد تک تھیلے سے کھل کے سامنے آ گئی۔ آج مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں بتا دیتا ہوں کہ کبھی بھی جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ نہیں لکھا تھا، جو بلاول بھٹو کو آج انہوں نے ٹانٹ کیا کہ استعفے ایٹم بم ہیں، انہوں نے کہا تھا استعفے کی آپشن تھی، بلاول بچہ ہے اس کو کچھ نہیں پتا، ایٹم بم کے بعد تو دنیا ہی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہم نہیں مانتے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیں چیٹ کیا ہے۔ اس پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے آج کہنا شروع کر دیا کہ آصف علی زرداری اب پی ڈی ایم کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتا، ہم آخری کوشش کریں گے اس کو گھیر گھار کے لانے کی۔ لیکن اگر آصف علی زرداری نے استعفے نہ دیے اور دھرنے کی حمایت نہ کی تو ہم آصف علی زرداری کی جو اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے اس کی چیزیں بھی باہر نکالنی شروع کر دیں گے۔ آج تمام ٹاک شو میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون پر حملے کرتے ہوئے نظر آئی۔ قمر زمان کہرا نے کہا ہماری طرف سے کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو چاہتی ہے کہ ہماری حکومت بھی چلے جائے اور عمران خان مضبوط ہو جائے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ جبکہ نون لیگ کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے پیپلز پارٹی پہلے ہی ڈیل کر چکی تھی اور ہمیں استعمال کیا گیا۔ ناظرین، اب ساری جماعتیں ایک دوسرے کو شک کی نظر پہ دیکھ رہی ہیں، جبکہ مولانا فضل الرحمان کو جو اہم ترین آپ کو خبر دے دوں، آج نواز شریف نے فون کیا، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب پیپلز پارٹی نے آپ کو بھی دغا دیا اور ہمیں بھی دغا دیا۔ اس پر مولانا نے کہا پیپلز پارٹی نے تو چلو مجھے دغا دیا، آپ بتائیں کہ آپ کے 5 ووٹ مجھے کیوں نہیں پڑے، میرے غفور حیدری کیوں ہارا؟ اور غفور حیدری نے آج صاف کہہ دیا کہ اب پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ مجھے لگتا ہے عضلوں کے دشمن ایک دوسرے کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کرنے والے، کرپشن کی الزام لگانے والے، جو وقتی طور پر عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اپنے ساتھ بغل گیر ہوئے تھے، اب بغل گیر سے ہی پنجابی کہتے ہیں نا وکھی چ چھری مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اب بغل میں چھری مارنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ غفور حیدری نے کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتی۔
اس کی راستے ہمارے جدا ہو چکے ہیں، جبکہ نون لیگ کہتی ہے آصف علی زرداری نے ہمیں دغا دی ہے، جبکہ اصل حقائق یہ ہے کہ نون لیگ کی انٹرنل سازشوں نے ان کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو جب آصف علی زرداری نے اپنے کانوں سے سن لیا تو وہ اس سازش سے نکلنے کے لیے انہوں نے نواز شریف کے کورٹ میں گیند پھینک دیا، ٹھیک ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو گرانا ہے، ہم بھی گراتے ہیں، استعفے بھی دیتے ہیں، لیکن پہلے آپ اور اسحاق ڈار پاکستان آئیں۔ یقیناً آصف علی زرداری اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، تباہ ہو جائے، نواز شریف نہیں آئیں گے۔ عمران خان صاحب کو جب یہ معلومات 2 دن پہلے آپس کی ویڈیو کال جو نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم میں ہوئی، اس دوران مریم کی اور نواز شریف کی 4 کالیں پکڑی گئی، جس میں انہوں نے بتایا گیا کہ آج میں نے بلاول کو بلایا ہے، بلاول اپنے والد کو ہر ممکن رضامندی کر لے گا استعفوں پر، اور میں نے اس کو یقین دہانی کرا دی ہے کہ ہم پنجاب میں آپ کے ساتھ کریں گے، جبکہ پنجاب میں ان کا تو ووٹ بینک ہے ہی نہیں، عین موقع پر ہم پیپلز پارٹی کو کک آؤٹ کر دیں گے۔ مریم نواز ان حقائق سے نہیں جانتی تھی کہ یہ ساری سچائی، یہ ساری آڈیو ریکارڈنگ کہیں اور رہی ہے، اور آصف علی زرداری کو بھی کچھ ہو رہی ہے کیونکہ وہ کچھ طاقتوروں سے ڈیل میں ہیں۔ آج عمران خان صاحب کو یہ باتیں معلومات ہو چکی تھی، اس لیے وہ کھل کے کھیل رہے تھے کہ مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، کل دیتے ہیں ردائن آج دے دیں۔ انہیں پتہ تھا کہ استعفے اب پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے اور نون لیگ ان کو دھوکہ دے رہی ہے، تو آج اسی لیے انہوں نے اپنی کہا کہ آج ایک بندے سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پی ڈی ایم قصہ ماضی ہے، ہمارا فائنل راؤنڈ شروع ہو چکا ہے، 2 سال رہ گئے ہیں، اب جس لیڈر نے، جس بیوروکریسی نے کام نہ کیا اس کی پارٹی کو کک آؤٹ کر دوں گا اور اس کو میں پارٹی میں نہیں رکھوں گا۔ اس سلسلے میں انہوں نے آج اشارہ دیا کہ وہ وفاق میں اہم تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں، اور جبکہ پنجاب میں بھی بہت زیادہ تبدیلیاں متوقع ہیں، کیونکہ انہیں بہت سی رپورٹس ملی ہیں کہ اگر موجودہ نااہل اور کرپٹ افسروں کو تبدیل نہ کیا تو پی ڈی ایم جو ان کو گرانے میں ناکام ہو چکی ہے، اگر عام شہری سڑکوں پر آگے تو ان کی ختم ہوگی۔ انہوں نے اپنی ٹیم کو واضح طور پہ کہہ دیا ہے اب عمران خان کے وہی ساتھ رہے گا جو عوام کی خدمت کرے گا، لوگوں کے مسائل حل کرے گا، ورنہ نہ اس کی پی ٹی آئی میں کوئی جگہ، نہ ہی اس کی حکومت میں جگہ۔ ناظرین، یہ بڑھتی ہوئی صورتحال اور گرگڑ کی طرح بدلتے ہوئے ایک دوسرے کو سانپ کی طرح ڈستے ہوئے حالات کے بارے میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ اگر عارف حمید بٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرے۔ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، بلکہ دل والے سیاست نہیں کرتے۔ دغا اور فراڈ کا خدمت اور عبادت جو سیاست تھی، اسے فراڈ، دھوکہ اور لٹیروں نے اپنا کھیل بنا لیا۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔